بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دشمن جڑا ہو سی وہ مہینے دی مسافت ہو سی تو اندے دل چ اللہ کریم نے میرا روب پا دیونے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ دوجھا اعزاز اور دوجھا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے اور میری امت واسطے پوری دی پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیتے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ تریجہ انعام، تریجہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے مال غنیمت کو حلال کر دیتے جو کہ پہلے نبی اور پہلے امتے واسطے حلال نہ ہے۔ نمبر 4 وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے میں کو شفاعت عطا فرمائیے، یعنی میں کو شافی محشر بنائے۔ وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ اور پنجواں اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو پوری دی پوری کائنات واسطے ہر عام و خاص واسطے نبوت و تاج دا رسال، نبوت و رسالت دا تاج پوائے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے فضلت علی الانبیاء بست۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو فضیلت دیتی ہے تمام انبیاء دے ہوتے 6 چیزیں نال، 5 چیزاں تسا سن چکے ہوئے، اور 6ویں چیز اعطیت جوامع الکلم کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو جوامع الکلم عطا فرمائن، انجھے کلمات عطا کتن جنہ دا معنی کثیر ہے، زیادہ ہے۔ حضرات اے او اعزاز اے او انعام جڑے اللہ تعالیٰ نے سارے نبی کو اعزازی طور تے عطا فرمائن، اور میں بہت سارے انعام اور اعزاز ہیں جڑے قرآن اور حدیث دے اندر بیان کیتے گئے ہیں۔ میں تہاڈے سامنے ایک بخاری اور مسلم دی روایت پیش کیتی ہے۔ ایویں ہی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اور اضافی نعمت جڑی عطا فرمائی ہے وہ حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کوثر دا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دے قول دے نال کہ کوثر دا معنی خیر کثیر سارے نبی کو عطا کیتا گئے، اور خیر کثیر دے ہوتے بڑیاں کتابہ لکھن علماء نے اور بڑے معنی کیتے نا، اور حدیث دے اندر ہی کن مراد حوض کوثر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام معراج تے تشریف گھن گئے نا، آپ علیہ السلام نے ایک نہر ڈٹھی جہاں کنارے موتی اور جواہرات نال بنا دیتے گئے ہیں اور ان دے کنارے چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیتے ہیں جبرائیل یہ کیڑی نہر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیتے اللہ دے محبوب حوض کوثر اعطا کا رب کا جری رب نے تو حق بطور انعام عطا فرمائیے۔ حضرات حوض کوثر دی بڑی فضیلت ہے، مختصر تعارف قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حوض کوثر دا پانی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن و احلا من العسل۔ حوض کوثر دا پانی کھیر دودھ کنے زیادہ سفید چٹا ہونے اور ماکھی کنو شہد کنو زیادہ مٹھا ہونے۔ دعا فرماؤ اللہ نصیب فرماوے۔ اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہو سن میدان قیامت دے اندر جڑے لوگ امام کائنات علیہ السلام دے مبارک ہتھ کنے جنہوں کو حوض کوثر دا پانی نصیب ہو سی اور اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کر دیونی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جیویں مسجد جیسا کٹھے ہیں ایویں اللہ پاک میدان قیامت دے اندر پیغمبر رحمت دے سامنے بھی کٹھا فرماوے اور جنت بھی کٹھا فرماوے۔ صحابہ کرام نے سوال کیتے اللہ دے محبوب میدان قیامت دے اندر لکھاں تے کروڑاں دی تعداد تہاڈی امت ہونی ہے تو ول اے برتن کیویں پورے تھی سن؟
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا آنیتہ کعدد نجوم السماء، فرمایا میری امت دے لوگوں جرے حوض کوثر دے برتن گلاس کٹورے آب خورے جرے ہومنن وہ آسمان دے ستارہ دی تعداد دے برابر ہومنن۔ آج تے کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی یہ جائے انجینئر پیدا نہیں ہویا جائے آسمان دے ستارہ دی گنتی کیتی ہوئے۔ معلوم تھی نے آسمان دے ستاری بے شمار ہیں، تو قیامت لے دیوار حوض کوثر دے جڑے برتن ہومنن وہ بھی بے شمار ہومنن۔ یہ جڑی عظیم نعمت حضرات اللہ تعالیٰ نے آسارے نبی کو عطا فرمائی، وہ کہیں دے واسطے عطا فرمائی ہے؟ معلوم تھی نے امت واسطے ہی عطا فرمائی ہے نا حوض کوثر جی عظیم نعمت۔ تاں کر کے نبی علیہ السلام تاں کر کے آسارے نبی ساقی کوثر بھی ہیں تو شافی محشر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر حوض کوثر دا ذکر فرمائے، سورۃ الکوثر دے اندر حوض کوثر دا ذکر فرمائے۔ میں سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنا تو سا ایمان تازہ کرو۔ قرآن جڑے ویلے بندہ سن دے تے ایماندار بندے دی نشانی ہے کہ ایماندار بندے دا ایمان ہی زیادہ ہوندے تو لذت تا سکون بھی محسوس ہوندی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اسا کو توفیق دے جو اسا قرآن کو روحانی کی ذات سمجھو۔ بعض لوگ دنیا کائنات دے اندر غلط باتاں کریں کہ روحانی موسیقی ہے جڑی وہ روحانی غذا ہے۔ استغفر اللہ، موسیقی روحانی غذا نہیں بلکہ اللہ دا قرآن روحانی غذا ہے۔ اللہ دے قرآن دے ذریعے بندے کو رحمت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے۔ حوض کوثر دا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الکوثر دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شانئک هو الابتر۔ حضرات اے او صورت ہے جڑی صورت دے اندر اللہ کریم نے حوض کوثر دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ صورت دا شان نزول صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے فوت ہو گئے۔ جب ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا فوت ہوئے تو مشرکین مکہ، کفار مکہ تانو تشنیع کرن لگے، امام کائنات علیہ السلام کو تکلیف دیون لگے، انہیں گستاخی کی تھی، انہیں دشمنی کی تھی۔ وہ آکھن لگے ان محمدن قد ابتر، نعوذ باللہ استغفر اللہ علیہ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے بعد تو سب بے نام و بے نشان ہو گئے وے، تو آدھا ذکری ختم ہو ونجنے، تو آدھا نائی ختم ہو ونجنے، تو آدھے چرچے بھی ختم ہو ونجنن۔ حضرات کیوں ختم ہو ونجنن چرچے؟ انہوں دے عرف عام دے مطابق اولاد دا نا ہمیشہ باپ دے نا تے زندہ رہن دے، یعنی تو آدھے بیٹے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ تو آدھے بیٹے نہیں رہ گئے، ہی وجہ کر کے تو آدھا ذکری ختم ہو ونجنے، تو آدھا نائی ختم ہو ونجنے، تو آدھا چرچا ختم ہو ونجنے۔ حضرات جدہ انہیں گستاخی کی تھی، جدہ انہیں دل ازاری کی تھی، نبی رحمت علیہ السلام کو تکلیف دیتی۔ حضرات وقت سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف رب کو گوارا نہیں، نہ سونے محبوب دی گستاخی رب کو گوارا ہے، نہ سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی تے نافرمانی رب کو گوارا ہے۔ اللہ کریم نے آسمان تو ایک تسلی نازل فرمائی تے ایک عظیم انعام دا اعلان فرمایا۔ اللہ کریم نے آسمان تو اعلان فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو اے عظیم انعام گھن ون، اے پوری دی پوری صورت گھن ون۔ حضرات کیڑی صورت اللہ کریم نے نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ مالک کریم نے اعلان فرمایا اِنَّا
اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کریم نے آسمان تو اعلان فرمائے، فرما میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو کو حوض کوثر جی نعمت عطا پہ کرنے ہیں، اگر یہ نعمت دا تسا شکریہ ادا کرنے، فصلی لربک اپنے رب واسطے نماز پڑھو، ان شانئک هو الابتر۔ حضرات سورت ابتدا دے اندر اللہ کریم نے ایک عظیم نعمت حوض کوثر دا اعلان فرمائے، مالک نے دو حکم فرمائیں، اللہ پاک نے سورت دی آخری آیت دے اندر ایک تسلی نازل فرمائی، اللہ کریم نے اعلان فرمائے، فرمایا شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتر تو سانی وے، ابتر تو گھن جڑ تو ہاڑے دشمانن، ابتر ہو گھن جڑ تو حقو ابتر کھڑے آدن، مجنون ہو گھن جڑ تو حقو مجنون کھڑے آدن، ساہر ہو گھن جڑ تو حقو ساہر کھڑے آدن۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا انہائیں دا مٹ ونجنے، ذکر انہائیں دا ختم ہو ونجنے، اسا توڑے ذکر کو بلند و بالا کر دیتے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، اے آمنہ دلال، کدہیں تو سن دل نہیں چھوڑنا، کدہیں مایوس نہیں ہونا، اسا توڑا ذکر بھی بلند کر دیتے، توڑی نبوت رسالت اور توڑے حسب نسب کو بھی بلند و بالا کر دیتے۔ تا کر کے اللہ کریم نے اعلان فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا توڑے ذکر کو بلند کر دیتے، کدہیں اے نہ سوچا گئے جو توڑا ذکر توڑا شانت مقام یا توڑے نا کو مٹا دے ون، ان لوگیں دے ہاتھ دے اندر نہیں، مشرق لوگیں دے ہاتھ دے اندر نہیں، کافریں دے ہاتھ دے اندر نہیں، توڑے رشتہ داریں دے ہاتھ دے اندر نہیں، جو توڑا نام مقادسن، توڑا ذکر مقادسن، نانا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عزت ذلت بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے، تمام بھلائیں دا مالک میں اللہ رب العالمین، وقت میں رب جے کوئی عزت چڑے وہاں تو کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جے کو میں رب ذلت چڑے وہاں تو کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مسئلہ چاہ سمجھائے، اے میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدہیں تو سب مایوس نہیں ہونا، تواڈی عزت سارے ہاتھ دے اندر ہے، اساں تواڈے شان کو بھی بلند کر دیتے، اساں تواڈے مقام کو بھی بلند کر دیتے، تواڈا نام بھی بلند و بالا راسے، اور اساں تواڈے ذکر کو بھی بلند کر دیتے۔ تا کر کے اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عالم دنیا ہے وَتَوِي وَرَفَعْنَا، عالم برزخ ہے تو وَتَوِي وَرَفَعْنَا، عالم محشر ہے تو وَتَوِي وَرَفَعْنَا، عالم جنت ہے تو وَتَوِي وَرَفَعْنَا، عالم انسانیت ہے تو وَتَوِي وَرَفَعْنَا، عالم نباتات ہے تو وَتَوِي وَرَفَعْنَا۔ اللہ کریم نے فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تواڈا ذکر بلند کر دیتے۔ لوگو جتھاں اذان دے اندر اللہ کریم دا ذکر ہے اتھائی سونے محبوب دا ذکر ہے، لوگو جتھاں اللہ کریم دی عبادت کی تھی ویندی ہے اتھائی سونے محبوب تے درود پڑھا ویندے، جتھاں اذان دے اندر اللہ کریم دا ذکر ہے اتھائی سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے۔ آؤ لوگو مت آکھیا کرو جو ساں نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان بیان نہیں کریں دے. ماتا کیا کر جو اہل حدیث تے وہابی لوگ نبی دی عظمت شان بیان نہیں کریں دے. آتا کو دساواں ساڈا عقیدہ ہے کہ جو رب دا قرآن جیویں دسینا پے اوویں ساڈا عقیدہ ہے. جیویں اللہ دا قرآن پہ فرمائیں دے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ پاک نے اساڑے نبی دے شان کو بلند و بالا کر دیتے. بات مکتی تو نہیں پر مختصر پہ کرنا. بات مکینا پہ لوگو جب تک اللہ کریم دے خدائی راسی او تک سونے محبوب دی مصطفیٰ دی تعریف راسی. اللہ کریم نے سارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزاز عطا فرمائے, بڑا مقام عطا فرمائے, بڑا شان عطا فرمائے. حضرات اللہ کریم نے حوض کوثر جی نعمت عطا فرمائی. کیڑی حوض کوثر؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت, میری امت دے لوگو, حوض کوثر دا پانی کھیر کو نو زیادہ چٹا ہونے تو ماکھی تے شہد کو نو زیادہ مٹھا ہونے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میدان قیامت دے اندر میرا ایک امتی آونے تو ماؤں کو ایک گلاس تے ایک کٹورا حوض کوثر دا جام جڑا پلا چھوڑے سا اپنے مبارک ہتھے نال. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم او ذات دی جن دے ہاتھ دے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. فرمایا لا یزمو ابدا, جب تک میرا امتی جنت دے اندر قدم نہ رکھسی او تکوں کو والا پیاست ترہ نہ لگسی. حضرات دعا کرو جو اللہ پاک سا کوئی جو جیں عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. جنہیں عملے نال بندے دی آخرت بھی بانو ونجے, جنہیں عملے نال بندے دی قبر بھی بانو ونجے, اور جنہیں عملے نال رحمت والے پیغمبر ساقی کوثر تے شافی محشر دی میدان قیامت دے اندر زیارت ہو ونجے. حضرات حوض کوثر دا تسا تعارف سن کی دے. اور میں ایڈا ساون چاہنا جو کیڑے خوش نصیب لوگ جنہیں کو میدان قیامت دے اندر حوض کوثر پلایا ویسے. اگر ایویں حوض کوثر دا تعارف بیان کر کے بات ختم ہو ونجے تو مسئلہ مکمل نہ ہو سی. مسئلہ تا مکمل ہو سی جو کیڑے وہ لوگ ہیں خوش نصیب جنہیں کو میدان قیامت دے اندر نبی علیہ السلام دے مبارک ہتھیں کنے حوض کوثر دا جام نصیب ہونے. صحیح مسلم اور ابن ماجہ دی ایک روایت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ انی لا ازود منہ الرجال کما یزود الرجل الابل الغریبت عن حوزہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان قیامت دے اندر میں حوض کوثر تو مشرک اور کافریں کو ایویں دور کر دے سان جویں اٹھاں دا مالک اٹھیں کو پانی پیون دی جگہ تو حوض تو دور کر دیں دے. یہ حدیث کو معلوم ہوندے جو کافر اور مشرک کو حوض کوثر نہ پلایا ویسی نہ ہی ان کو جنت مل سی نہ ہی اللہ دی رحمت دا مستحق ہے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اونی مجرمیں دا ظالمیں دا مشرکیں دا رستہ علیحدہ ہونے. انہیں دا رستہ اللہ دی رحمت اللہ نہیں ہونا, جنت اللہ نہیں ہونا, مغفرت اللہ رستہ نہیں ہونا. یہ حدیث کو معلوم ہوندے جو پہل الاول میدان قیامت اندر پہلے او لوگ ہو سن جنہیں لوگیں دا عقیدہ توحید ہو سی. نبی علیہ السلام دی زیارت بھی کرائی ویسی انہیں لوگیں کو اور حوض کوثر بھی پلایا ویسی. حضرات اپنی زندگی دے اندر اپنا عقیدہ توحید بناؤ, اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق بناؤ. عقیدہ توحید بڑی نعمت ہے حضرات. عقیدہ توحید ہے
تو اللہ کریم دی طرف رحمت بھی ہے، جنت بھی ہے، برکت بھی ہے، دنیا دے اندر بھی عزت ہے اور آخرت دے اندر بھی عزت ہے۔ حضرات عقیدہ توحید ہے نماز قبول ہے، عقیدہ توحید ہے تو تہجد قبول ہے، عقیدہ توحید ہے تو اطاعت رسول بھی قبول ہے، عقیدہ توحید ہے تو نمازاں تے سجدے تے رکوع تے صدقات و خیرات تمام دے تمام عبادات قبول ہیں۔ اگر عقیدہ توحید ہے تاں کر کے نبی علیہ السلام سارے واسطے ساقی کوثر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں۔ حضرات اگر عقیدہ توحید ہونے تو نبی علیہ السلام نے شفاعت بھی کرنی ہے، سفارش بھی کرنی ہے۔ من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جان دے ہو سو تساں جو جامعہ دے اندر مدارس دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا مقام پوچھ سکتے ہو جن کو امام المحدثین آکھیا ویندے۔ بہت سارے روایتاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا زندگی دے اندر ہی کوئی کام آئی، ہر وقت مسجد نبوی دے اندر رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو سماعت کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا مقصد زندگی دا ایک ہی ہا کہ نبی علیہ السلام دا کوئی فرمان میرے کنے نہ رہ ونجے تاکہ میں ان کو سن گنا اپنی زندگی دا عمل اور اپنی زندگی دا گڑھا بڑھاواں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جہاڑے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو گئے، بڑی محبت اور بڑی جستجو اور بڑے پیار نال سوال کرنے اللہ دے نبی میں کوئی دسو جو میدان قیامت دے اندر تمہاری شفاعت دا مستحق کون ہو سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو یار بڑی حرص رکھ دی، بڑی طلب رکھ دی۔ آپ نے فرمایا جی میں تیری محنت ہے، جی میں تیری کوشش ہے، جی میں تیری تڑپ ہے، میں کوئی یہ خیال آئے اگر سوال بنے کہ پہلے کرے سی تھی ابو ہریرہ کرے سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا ابو ہریرہ میں پہلے انہیں لوگوں دی سفارش کرے سا، شفاعت کرے سا۔ شفاعت اور حوض کوثر دا ملنا ہے لازم ملزوم ہے حضرات۔ جن دی قیامت کامیاب تھی گئی، جن دی آخرت زندگی بن گئی۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ جرا میدان قیامت جو کامیاب ہو ویسی اندھ واسطے نبی علیہ السلام دی شفاعت بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ تاں کر کے دسینا کھڑا جو شفاعت مصطفیٰ بھی ہونی ہے اور شفاعت مصطفیٰ بھی سارے نبی کو اللہ تعالی نے اے عظیم اعزاز انعام عطا فرمائے۔ تمام نبی حسن پر ساقی کوثر نہ حسن، شافی معاشر نہ حسن، شافی معاشر تو ساقی کوثر صرف سادہ نبی ہونے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ او کلمہ لا الہ الا اللہ، او کلمہ حق جڑا میں اپنے چچا ابو طالب دے سامنے پیش کیتا ہی، چاچے بڑے ٹھکرا دیتا ہی وہ کلمہ۔ اگر میرا چاچا پڑھ گندا نا، میرا چچا اگر مسلمان ہو ویندا پڑھ گندا کلمہ، ان کو دنیا کائنات دی دوہے جہانی دی عزت مل ویندی، وہی جہانے چی کامیاب ہو ویندا تھا، اگلے جہان وچ کامیاب ہو ویندا۔ او کلمہ جڑا کلمہ میرے چاچے نے ٹھکرا دیتے، او کلمہ حق لا الہ الا اللہ جڑا بندہ پڑھ سی اندے مطابق زندگی بسر کرے سی، تو وہ بندے حسن جنہیں کو قیامت نوار میں پہلے انہیں دی شفاعت ہی کرے سن تو انہیں کو اپنے مبارک خطے نال حوض کوثر بھی ملے سن۔ حضرات عقیدہ توحید دا کیا مقصد ہے؟ حضرات عقیدہ توحید دا مقصد ہے جو بندہ عبادت بھی اللہ کریم دی کرے، جھکے بھی اللہ دے اگو، منگے بھی اللہ کنے، منت بنوتی اللہ کریم دے ناتے، نظر بھی اللہ کریم دے ناتے، نیاز بھی اللہ کریم دے ناتے۔ توجہ کر ذرا قرآن تک سناواں، قرآن دی سیر کراواں۔ جو عقیدہ توحید کیا ہے؟ لوگو عبادت بھی صرف اللہ کریم دی کرنی ہے، منگنا بھی اللہ کریم کنے ہے۔ او وعدہ یاد کرنے کیڑا وعدہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
او لوگو عبادت کرو رب دی جڑے رب نے تو کو پیدا کیتے، جڑے رب نے سا کو پیدا کیتے، تاں کر کے اللہ کریم نے اعلان فرمائے، قرآن سن قرآن ذرا ایمان تازہ کر، اللہ کریم نے اعلان فرمایا اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو رب دی جڑا رب توارے ماں دے پیٹ دے اندر تو کو رزق بھی پوچھیں دے تو توارے تصویران بھی بنیں دے، فرمایا ہوں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لوگو عبادت کرو رب دی جڑا رب تواری رزق دا بھی مالک ہے اور تواری زندگی دا بھی مالک ہے اور تواری موت دا بھی مالک ہے۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، عبادت کرو رب دی لوگو جڑے رب نے تو کو پیدا کی تھے، اگر حوض کوثر چاہی دیئے تو ان دی عبادت کر، جڑے رب نے تو کو پیدا کی تھے، اگر حوض کوثر چاہی دیئے تو عقیدہ اپنا عقید توحید بنا، اگر حوض کوثر چاہی دیئے تو اپنی عزت ذلت دا مالک اللہ کریم کو سمجھ، اپنی زندگی اور موت دا مالک اللہ کریم کو سمجھ، اے انسان عبادت کرو رب دی جڑے رب نے تو کو آنکھیاں عطا فرمائن، عبادت کروں رب دی جڑے رب نے تکو ہاتھ عطا فرمائن، جڑے رب نے تکو پیر عطا فرمائن، جڑے رب نے تکو بے عیب جسم عطا فرمائے، تاں کر کے اللہ کریم نے انسان کو واضح و نصیحت فرمائی، انسان کو تلقین کی تھی، اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، عبادت کروں رب دی جڑے رب نے تو کو پیدا کیتے۔ حضرات اگر حوض کوثر دی ضرورت ہے، اگر اللہ کریم دی طرفوں رحمت والے پیغمبر دی زیارت شفاعت میدان قیامت دے اندر ضرورت ہے، عبادت صرف اللہ کریم دی کیتی کر، اے بندہ اللہ دا جھکے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کر، بادشاہیں دے سامنے نہ جھکیا کر، درباریں دے سامنے نہ جھکیا کر، کاغذ دے لکھے ہوئے تویزیں دے سامنے نہ جھکیا کر، دنیا کائنات دے جیلی پیریں دے سامنے نہ جھکیا کر، حجر شجر تک قبر دے اگو نہ جھکیا کر۔ اللہ کریم اپنے قرآن دے اندر ایجو پیغام دیں دے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرمائیں دے اے لوگو، اے دنیا والے ہو، اگر میدان قیامت دے اندر کامیابی دی ضرورت ہے، شفاعت مصطفیٰ دی ضرورت ہے، اگر ساکی کوثر دے مبارک خطیں کنو حوض کوثر دی ضرورت ہے، اللہ پاک فرمائیں دے اللہ دے قرآن دا مفہوم ہے کہ والا اپنا عقیدہ توحید بناؤ، صرف میں رب دے اگو جھکن عبادت میری کرن توڑے ذمے اور
تو کو میدان قیامت دے اندر اپنے محبوب دے مبارک ہتھیں کنے حوض کوثر پلا دیون میں رب کریم دے ذمہ حضرات پہلا عمل عقیدہ توحید ہونا چاہیے دوجا عمل اطاعت رسول ہونی چاہیے حضرات اپنی زندگی پوری دی پوری نبی کریم علیہ السلام دے سنت دے مطابق بناؤ آپ دی اطاعت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دنیا اور آخرت دی کامیابی دا ذریعہ ہے حضرات حوض کوثر تعامل سے جدہ سیرت سونے دی سیرت دے مطابق ہو سی صلو کما رأیتمونی اصلی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ حضرات کاروبار اپنا میں بناؤ جی میں میرے نبی دا کاروبار ہے تجارت اپنی میں بناؤ جی میں سونے آمنہ دلال دی تجارت ہے اپنے رکوت اپنے سجدے میں بناؤ جی میں سونے نبی دے رکوت سجدے اپنی نماز نبی دے طریقے دے مطابق بناؤ اپنی خوشی نبی دی خوشی دے مطابق بناؤ اپنی غمی نبی دی غمی دے مطابق بناؤ اپنا سفر نبی دے سفر دی طرح بناؤ اپنا حضر نبی دے حضر دی طرح بناؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے نبی علیہ السلام دے سامنے آئے تو ان دے مچھا بہت سارے ودیان اور آپ علیہ السلام نے ان دے مچھے تے مسواک رکھ کے فرمایا امرنی ربی ان یعفو اللہا کہ میں کو میرے رب نے حکم دیتے کہ میں داڑھی کو معاف کر دے اور مچھے کو کاٹاں آپ نے فرمایا میرا پیارا یار میرا پیارا صحابی اے مچھاں کٹیندہ رہے تا داڑھی کو معاف کریندہ رہے حتی لقی الحوض حتی کہ تیری میری ملاقات حوض کوثر تے ہوئے اللہ اکبر معلوم تھی دے عقید توحید دے بعد اطاعت رسول شرط ہے آپ نے فرمایا نا جو میری اطاعت ہی کریں نہ رہیں میری اتباع ہی کریں نہ رہیں جو مچھا کٹیں نہ رہیں تو داڑھی کو معاف کریں نہ رہیں حضرات اگر حوض کوثر چاہی دیئے تو داڑھی کو معاف کر دیو لوگو داڑھی کو معاف کر دیو سنت رسول دی عظمت کو سمجھو اطاعت رسول نمبر دو جی شرط اگر حوض کوثر چاہی دیئے دنیا اور آخرت دی کامیابی چاہی دیئے اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی لقی الحوض حتی کہ تیری میری ملاقات حوض کوثر تے ہوئے حضرات اطاعت رسول بھی بڑی اہم تو لازمی چیز ہے ازرا قرآن سنتا کوئی اطاعت رسول دساواں اتباع نبی دساواں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم دساواں تا کر کے اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ او لوگو اپنے عمل اگر بچاؤن تو نبی دی اطاعت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو اپنے عمل کو مخالفت رسول کر کے برباد نہ کرو تباہ نہ کرو حضرات اللہ دا قرآن تدوجہ مقام اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دے قرآن دا تریجہ مقام اللہ کریم نے اعلان فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا او لوگو اگر تو سامر نبی دی اطاعت فرمبرداری کی تھی انعام دے اندر میں رب تو کو ہدایت عطا کر دے ساں
حضرات ہدایت ایجو جی نعمت جڑا ہدایت ملسی جنت ملسی جڑا ہدایت ملسی تو جہنم دی بات و آزادی ملسی جڑا ہدایت ملسی تو دنیا دے اندر کامیابی ملسی جڑا ہدایت ملسی تو آخرت دے اندر کامیابی ملسی جڑا ہدایت ملسی تو ساقی کوثر دی زیارت ملسی جڑا ہدایت ملسی تو شفاعت مصطفیٰ تے مستحق تھی سو آؤ لوگو اگر حوض کوثر چاہی دے پہلے نمبر تے اپنا عقیدہ توحید بناؤ دوجے نمبر تے میرے نبی دی اطاعت کرو تا کر کے اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم اللہ کریم نے اعلان فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی او لوگو اگر آخرت دی کامیابی چاہی دیئے اگر میں رب والو رحمت دی ضرورت ہے لوگو اگر چاندے ہو جو میں رب تہارے گناہ معاف کر دے میں رب تہارے نال محبت کر رہا ہاں اللہ سیاں کیوں نہیں سے چاندے کیڑا خوش نصیب ہے جڑا نہیں چاندہ جو اللہ کریم راضی بھی ہو ونجے اللہ پاک سارے گناہ بھی معاف کر دے وے تو اللہ کریم فرمائیں دے ول میرے محبوب نال سچی محبت کر ایجو جی میں پیارا بلال محبت کر گئے محبت کر ایجو جی میں پیارا صدیق محبت کر گئے محبت کر ایجو جی میں فاروق اعظم محبت کر گئے اللہ کریم نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ او لوگو سچی محبت کیا ہے توجہ ہے سچی محبت کیا ہے سچی محبت ہے کہ فاتبعونی میرے نبی نے فرمایا اتباع کرو ایک بندہ عظمت بیان کرے شان بیان کرے مقام بیان کرے پر پیغام نہ مننے تو محبت دا کوئی فائدہ نہیں پیغام نہ مننے تو محبت دا کوئی فائدہ نہیں محبت تا ثابت ہو سی لوگو ایڈو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہوئے ایڈو میرے نبی دا فرمان ہوئے ایڈو والدین دی محبت ہوئے تو قربان کر دے امام دی محبت ہوئے تو قربان کر دے دنیا کائنات دے دوستیں تے یاریں دی محبت ہوئے او بھی قربان کر دے برادری تے رشتہ داری دی محبت کو بھی قربان کر دے دنیا کائنات دے رسم و رواجیں کو بھی میرے نبی دی محبت تے قربان کر دے جڑا محبت یو جی کرے سے جیو جی محبت صحابہ کرام کر گئے ہی واسطے علامہ اقبال بول پائے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ محبت ہی محبت دے بارے اللہ پاک فرمائیں دے نا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر وتحق بے مقام تے اعلان فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ دے قرآن دا 6واں مقام اللہ کریم نے اعلان فرمائے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ دے قرآن دا 7واں مقام اللہ کریم نے اعلان فرمائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
حضرات اگر ساقی کوثر دی زیارت ضرورت ہے میدان قیامت دے اندر تو پہلی شرط ہے پہلا عمل ہے لوگو اپنا عقیدہ توحید بناؤ دوجی شرط دوجا عمل اپنی زندگی اپنی سیرت اپنی صورت میرے نبی دی اطاعت دے مطابق بناؤ حضرات تریجا عمل او عمل جرا اللہ کریم نے سورۃ الکوثر دے اندر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتے حوض کوثر دے اعلان دے بعد اللہ کریم نے فرمایا فصلی لربک میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے دا طریقہ کارے ہے دنیا والے دا رسم رواجے ہے جدا میں رب انہیں کو فضل دے وہاں جدا میں رب انہیں کو پیسہ دے وہاں جدا میں رب دکانہ دے وہاں بلڈگاں تے عمارتہ دے وہاں جدا میں رب بڑے اعلیٰ سواریاں دے وہاں جدا میں دنیا والے کو رب بادشاہ چا بناواں یا ایم این اے ہو ونجن یا ایم پی اے ہو ونجن اگر میرا فضل مل ونجے دنیاوی عزت دے وہاں میرے محبوب اے ظالم لوگ کیا کریں دن پہلے بری نماز چھوڑ دیں دن پہلے بری نافرمانی کریں دن یہ دنیا والے دا نظام ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو کو بڑا انعام دیتے بڑا شان دیتے بڑا مقام دیتے دنیا دے اندر بھی بڑا شان دیتے سے آدم دا بھی سردار بنائے سے نوح دا بھی سردار بنائے سے موسیٰ کلیم دا بھی سردار بنائے سے ابراہیم خلیل دا بھی سردار بنائے سے اے میرے محبوب ای جہان دے بھی سرداری وے آمن والے جہان دے بھی سرداری وے میرے سونے محبوب اخروی نعمت دے وچوں اسا تو کو عظیم حوض کوثر نعمت عطا فرمائیے اگر تو سا شکر ادا کرنے تو فصلی لربک دنیا والے نماز نہیں پڑھ دے نماز چھوڑ دینا میں رب دا شکر ادا نہیں کرنے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فصلی لربک تو ساپڑے رب واسطے نماز پڑھنی ہے نماز ہر صورت نہیں چھوڑنی سفر ہوئے تو وطوی فصلی حضر ہوئے تو وطوی فصلی مکی زندگی ہوئے تو وطوی فصلی لربک مدنی زندگی ہوئے تو وطوی فصلی لربک احد دا میدان ہوئے تو وطوی فصلی بدر دا میدان ہوئے تو وطوی فصلی سفر ہوئے حضر ہوئے خوشی دا موقع ہوئے یا غمی دا موقع ہوئے ہر حالت دے اندر فصلی میرے سونے محبوب اگرچہ دشمن تلوارہ چاہ کے فوج مسلح ہو کے تو آدھے سامنے جو کھڑی ہوئے وطوی تو سا نماز نہیں چھوڑنی فصلی لربک وانحر او بے نمازو نماز پڑھی کرو نماز پڑھنا تو آدھے ذمہ حوض کوثر عطا کر دے ون رب کریم دے ذمہ تا کر کے اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب نماز پڑھی کرو حضرات نماز جماعت نال پڑھنی ہے اگر حوض کوثر دی ضرورت ہے تو نماز نال محبت کر اگر حوض کوثر دی ضرورت ہے نمازاں پنجے پڑھیا کر نمازاں محبت نال پڑھیا کر نمازاں خشوع خضوع نال پڑھیا کر نمازاں جماعت نال پڑھیا کر نمازاں محبت نال پڑھیا کر فجر بھی جماعت نال پڑھی کر عشاء بھی جماعت نال پڑھی کر من صلی البردین دخل الجنہ او لوگو اگر نماز دی تو صحیح حفاظت کی تھی تو میدان قیامت دے اندر محبوب دے مبارک ہاتھیں کنے حوض کوثر دا جام نصیب ہوئے سی اللہ پاک اپنے قرآن اعلان فرمائیں دے فرمایا اقیم الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وارکعوا مع الراکعین او لوگو جویں نماز فرض ہے ایویں جماعت بھی فرض ہے وارکعوا مع الراکعین فجر بھی ظہر بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی ہر نماز دی حفاظت تو ہر ذمہ
ہر نماز جماعت نال پڑھن تہاڈے ذمے حوض کوثر محبوب دے مبارک ہتھیں کنے پلا دیون رب کریم دے ذمے پہلے نمبر تے عقیدہ توحید ہووے دوجے نمبر تے اطاعت رسول زندگی دے اندر ہووے تریجے نمبر تے نماز دے حفاظت ہووے چوتھی بات سن بات مکاواں حضرات چوتھی شرط ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے سوال کیتے اے اللہ دے محبوب میدان قیامت دے اندر تواڈی امت لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ ہونی ہے اے اللہ دے محبوب آمنہ دے لال در یتیم پیغمبر اللہ دے محبوب تو سا کیویں ساکوں سنیان گھنسو کیویں پہچان گھنسو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ غرم محجلین من آثار الوضو نبی علیہ السلام نے فرمائے تو آدھے وضو دے آزاد چمکتے ہوئے نظر آسن تاں کر کے میں نبی پہچان گھنساں حضرات یہ حدیث کنے معلوم ہوں دے وضو اچھا کرنا چاہی دے وضو اچھا کداؤں سی جدہ وضو کنے پہلے اساں بسم اللہ پڑھسوں وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقے دے مطابق ہونا چاہیے حضرات چہرہ اچھی طرح دھونا چاہیے اور داڑھی دا بھی خلال کرنا چاہیے حضرات جدہ ہاتھ دھوو تو کوہنے سمایت دھوتے کرو جدہ اپنے پیر دھوو تو کھری دا خاص کار خیال رکھیا کرو ایڑی دا خاص کار خیال رکھیا کرو اگر ایڑی تے تھوڑی جی جگہ اگر خشک ہو گئی تو وضو نامکمل ہو ویسی حضرات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وضو پہ فرمینے ہن اللہ دے نبی تشریف فرما ہن میرے نبی نے ڈٹھے جو ایک اپنے یار تے ایک صحابی دی ایڑی تے کھری تے تھوڑی جی جگہ خشکے جتھا پانی نہیں پہنچا تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب ویل للعقاب ویل للعقاب اے میرے صحابہ میری امت دے لوگو میرے یارو میرے جانی سارو وضو اچھا کیتا کرو جڑے لوگ وضو دے اندر سستی کرینن یا نماز دے اندر سستی کرینن او لوگ جنہیں دی نماز دے اندر بھی ریاکاری ہے دکھاوا ہے جنہیں دے وضو دے انداز دے اندر بھی ریاکاری تے دکھاوا ہے جڑے نماز دے اندر بھی سستی کرینن جڑے وضو دے اندر بھی سستی کرینن انہاں دے واسطے جہنم دے اندر ویل وادی ہے انہاں لوگاں کو جہنم دی ویل وادی دے اندر داخل کیتا ویسے اللہ اکبر استغفر اللہ دعا فرماؤ اللہ تعالی سستی کنو بچاوے منافقت کنے بچاوے کہلی کنے بچاوے اللہ اخلاص نصیب فرماوے حضرات اگر وضو اچھا ہے تو نماز اچھی ہے اگر نماز اچھی ہے تو جنت گھر اچھا ہے غرم محجلین اے وضو دے آزا وضو دے آثار میدان قیامت دے اندر چمک دے ہوئے نظر آسن تاں کر کے نبی علیہ السلام پہچان گن سن میں تو ایک بندے کو ڈٹھے ہوں بازو یہ مسے بازو نہیں کھولیا ہوں بازو کھول کے پہلا بٹن کھول کے بھائی تھوڑا تھوڑا پانی ماریا جلدی جلدی وضو کیتا اگر یہ بازو نہ کھولیا ونجے تو وضو دا پانی اچھی طرح نہیں پہنچ دا ایک کوہنی خشک رہ ویندی ہے ولیو جا وضو ہوئے تو نماز ہی قبول نہیں ہوں دی حضرات وضو اچھا کرنا چاہیے اسبغ الوضو علماء موجود ہیں نا ذخیرہ احادیث دے اندر بڑا زور دیتا گیا اسبغ الوضو کہ وضو اچھا کیتا ونجے وضو جڑے والے بندہ کر رہے تو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیے خوف خدا ہونا چاہیے توجہ ہونی چاہیے جڑا وضو اچھا ہوئے سی تو نماز اچھی ہوئے سی جڑا نماز اچھی ہوئے سی قبول ہوئے سی دنیا اور آخرت دی کامیابی بندے دا مقدر اور نصیب ہوئے سی پہلے نمبر تے پہلی شرط دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے ساقی کوثر دی ملاقات واسطے حضرات پہلی شرط عقیدہ توحید ہونا چاہیے دوجی شرط اطاعت رسول ہونی چاہیے تریجی شرط نمازیں دے حفاظت کرو مخلص نمازی بنو پکے تو سچے نمازی بنو چوتھے نمبر تے حضرات وضو اچھا کرنا چاہیے وضو اچھا ہو سی
تو میدان قیامت دے اندر اللہ اکبر نبی دی زیارت بھی نصیب ہوئے سی لوگوں وضو اچھا تو بندے دی حفاظت واسطے اللہ کریم فرشتے مقرر کر دیں دے کوشش کرو کہ ہر وقت بندہ وضو دی حالت دے اندر رہے ونجے اگر بندہ وضو دی حالت جرا سے فرشتے پیار تو محبت کرے سن اگر بندہ وضو دی حالت جرا سے شیطان بندے کنو پرے ہوئے سی اگر بندہ وضو دی حالت جرا سے اللہ کریم نے ان دی دعا قبول فرماونی ہے اگر بندہ وضو دی حالت جرا سے اللہ کریم نے ان دے رزق چ برکت پاونی ہے اگر بندہ وضو دی حالت جرا سے تو بندہ جڑا ذکر کرے سی ثواب بھی ڈبلے تا اجر بھی ڈبلے اور لوگوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو او میری امت دے لوگو وضو اچھا کیتا کرو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا آپ دی ادا سچے آپ دی سنت سچے اگر حوض کوثر چاہی دیئے تا اپنا عقیدہ توحید بڑھا اے او لوگ ان او خوش نصیب ان جن کو میدان قیامت دے اندر حوض کوثر نصیب ہونے اور اگر اے مسئلہ نہ دساواں تو پیچھے والا بات نہ مکمل ہے اے بھی تو علم بچ ہونا چاہیے جو کیڑے بد نصیب لوگ ہیں جن کو میدان قیامت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہیں ہونی نہ ہی شفاعت دے مستحق ہونے نہ ہی اللہ دی رحمت دے مستحق ہونے نہ انہوں کو جنت ملنی ہے تو تام مسئلہ مکمل ہوئے سی اللہ اکبر بخاری اور مسلم دی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دے لوگو میں حوض کوثر تے کھڑا ہو سا تے ایویں ایک جماعت ہو سی تو میں نبی خوش تھی نہ کھڑا ہو سا جو اے لوگ میری امت دے لوگ ہیں حضرات توجہ او کیڑے بد نصیب ہیں جن کو میرے نبی دی زیارت بھی نہیں ہونی اور ساقی کوثر بھی انہیں بد نصیب کو نہیں ملنا توجہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محبوب میں نبی رحمت والا پیغمبر حوض کوثر تے کھڑا ہو سا ایویں ایک جماعت ہو سی پتہ نہ لگ سی اچانک فرشتے سامنے ہوئے سن محبوب کریم علیہ السلام فرمایا میں خوش تھی نہ کھڑا ہو سا اور میرے سامنے اندھے پہ ہو سن انہوں دے وضو دے اعضاء بھی چمک دے ہوئے نظر ہو سن تو میں خوش تھی نہ کھڑا ہو سا جو میرے سامنے پہ اندر میں انہیں کو اپنے مبارک ہتھے نال حوض کوثر پلا کے جنت دو روانہ کر چھوڑے سا نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی میں پتہ نہ لگ سی اچانک فرشتے دیوار ہوئے سن فرشتے اعلان کرے سن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو تو ادا رستہ علیدہ ہے او ظالمو تو ادا رستہ علیدہ ہے او مجرمو تو سا سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر دے لائق نہیں وے تو سا اللہ دی رحمت دے لائق نہیں وے تو سا جنت دے لائق نہیں وے تو سا بخشش دے لائق نہیں وے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو علیحدہ ہو ونجو حضرات محبوب کریم علیہ السلام جدہ دیکھ سن تو میرے نبی افسوس نال فرمے سن رب امتی اے اللہ اے لوگ تو میں کو میری امت دے معلوم ہونا نا قربان ونجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان تے میرے محبوب پوری زندگی اگر روندے رہ گئے تو امت واسطے میدان قیامت دے اندر میرے محبوب اگر روشن یا افسوس کرے سن تا اکسن رب امتی اللہم امتی پر امت دا حال ہے کہ امت نے ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور آپ دی شان دا دفاع نہیں کیتا آپ دی سنت دا لحاظ نہیں کیتا او پیغمبر جڑے پیغمبر دے بارے اللہ کریم نے فرمائے لَقَدْ جَاءَكُم
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او پیغمبر کیا کیا عظمت کیا کیا شانت مقاموں دا بیان کر رہا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو خود گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ وہ پیغمبر جڑا پیغمبر اپنی زندگی دے اندر روندہ رہ گئے تھا اپنی امت واسطے، وہ پیغمبر جڑے پیغمبر نے اپنے دند مبارک شہید کرائے تو امت واسطے، وہ پیغمبر جڑے پیغمبر نے طائف دے میدان دے اندر پتھر جھلے اپنا وجود لہو لہان کرایا تو امت واسطے، میدان قیامت دے اندر بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر کے فرمائے سن، اے اللہ رب امتی رب امتی، اے اللہ اے لوگ تمہیں کو میری امت دے معلوم ہونن۔ اللہ کریم عرش تو اعلان فرمائے سی، فرمایا انکا لا تدری ما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرا، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمت والے پیغمبر، تہاری محنت برحق کے، تہاری ہمدردیاں برحق کے، تہاری محبت برحق کے، تہاری خیر خواہی برحق کے، اے میرے محبوب، پر تہارے علم کوئی نہیں، اے او ظالمین، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، جنہ تہاری وفات دے بعد میں رب دا قرآن چھوڑ دیتا اور تہارا فرمان چھوڑ دیتا، اے او ظالمین ما احدثوا بعدک، انہ دین بنایا اپنی مرضی دا، انہیں طریقے بنایا اپنی مرضی دے۔ حضرات توجہ توجہ، یہ کون لوگ ہیں جنہیں واسطے نہ آخرت جو کامیابی ہے نہ دنیا دے اندر کامیابی ہے، جنہ واسطے نہ حوض کوثر ہے نہ ہی جنت ہے، اللہ اکبر، جنہ دے واسطے جہنم دا رستہ ہے۔ حضرات پناہ منگنی چاہی دیئے ایو جے عمل کنے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی چاہی دیئے، اللہ پاک زندگی عطا فرماوے تو قرآن دے طریقے دے مطابق، نبی سونے محبوب دے طریقے دے مطابق۔ اللہ فرمائے سی ما احدثوا بعدک، میرے محبوب اے وہ لوگ ہیں انہاں ہر طریقہ نیا ایجاد کیتا، انہاں ہر کام اپنی مرضی دے مطابق کیتا، انہیں دی خوشی اپنی مرضی دے مطابق، انہیں دی غمی اپنی مرضی دے مطابق، انہیں اپنا دین بنایا، انہیں اپنے امام بنائے، اپنے پیر بزرگ بنائے، انہیں زندگی اپنے آباء و اجداد دے طریقے دے مطابق گزار دی تھی۔ میرے محبوب لا تدری ما احدثوا بعدک، حضرات میرے محبوب نے اے نہیں فرماونا کہ اے اللہ انہیں کو معاف چا کر، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ انہیں کو در گزر چا فرما، بلکہ میرے محبوب فرمے سن سحقن 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 لمن غیر عبادی، اے اللہ انہیں ظالمے کو اپنی رحمت کنے دور کر دے، جنہ ظالمہ نے میری وفات دے بعد تیرا قرآنی پس پشت سٹ دیتا اور میں محبوب دا فرمان بھی پس پشت سٹ دیتا۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا، محمد کی الفت جس دل میں نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی۔ حضرات جن لوگوں نے محبوب کریم علیہ السلام دی عزت دا دفاع کیتے، آپ دی اطاعت اور فرما برداری کیتی ہے، اللہ پاک نے انہیں لوگوں کو دنیا دے اندر بڑا مقام عطا فرمایا ہا، سمندر بھی انہیں واسطے رستہ بنا دینے ہن، جنگل دے جانور بھی انہیں دا ادب تے احترام
کریں دے ہن وہ معزز ہوئے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات انعام مصطفیٰ، اعزاز مصطفیٰ، اللہ پاک نے سارے نبی کو بڑے اعلیٰ اعلیٰ انعام عطا فرمائے، بڑے اعلیٰ اعلیٰ اعزاز عطا فرمائے۔ حضرات صحیح بخاری دی روایت دے مطابق فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، انہاں دے علاوہ بے بہت سارے اعزاز ہیں اللہ پاک نے جڑے سارے نبی کو دیتن۔ بیا ایک اعزاز کہ سارے نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو آسمان دے تلے معراج کرائے، لیکن سارے نبی دی جلے واری ہے اللہ پاک نے آسمان کنے اتے معراج کرائے۔ ان دے علاوہ اللہ پاک نے سارے نبی کو دو عظیم نور عطا فرمائن۔ آپ علیہ السلام فرمیندن سورۃ الفاتحہ عطا کیتا گئے اور سورہ بقرہ دے آخری دو آیتاں عطا کیتے گئے۔ حضرات سورۃ الفاتحہ، سورۃ القافیہ، سورۃ الشافیہ، مفسرین نے اللہ اکبر بہت سارے نام نقل کیتن۔ حضرات اے او عظیم نور ہے جہاں دے علاوہ کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں۔ حضرات اگر اپنے نمازہ قبول کراونن تو عظیم نور اور ہدایت والی دعا دا خیال کیتا کرو، چاہے امام دے پیچھے ہو وہ تو وطوی سورت فاتحہ پڑھی کرو، چاہے کلے ہو وہ تو وطوی سورت فاتحہ پڑھی کرو، کیونکہ سورت الفاتحہ او عظیم نور ہے، او عظیم انعام ہے جڑا اللہ پاک نے آدم کو عطا نہیں فرمایا، نوح علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا، کہیں نبی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ اگر یہ عظیم نور اللہ پاک نے عطا فرمائے آمنہ دے کلے، آمنہ دے لال کلے پیغمبر در یتیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرات بہت سارے اعزاز ہیں، بہت سارے انعام ہیں جڑے اللہ پاک نے سارے نبی کو عطا فرمائیں۔ اور اساں کو ایک کوشش کرنی چاہی دیئے کہ اساں اپنی زندگی نبی دے طریقے دے مطابق بناؤں اور او اعمال کرن دی کوشش کروں جڑے اعمال اللہ دی رضا دے اندر قبول بھی ہو ونجن، جڑے انعام اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنی امت واسطے عطا کیتن تاکہ اساں انہیں انعامات کنے میدان قیامت دے اندر مستفید ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جے اللہ کریم اساری یہ محنت ایک کوشش اللہ پاک اپنی رضا رحمت نال منظور و مقبول فرماوے۔ جرا قرآن سنائے، جرا سفر کیتے اللہ پاک کے سفر قرآن سناون اللہ پاک اپنی رضا رحمت نال منظور و مقبول فرماوے۔ آخری استدعا اور آخری درخواست کہ ماشاءاللہ یہ جامعہ مرکز امام بخاری ڈٹھے اپنے آنکھی نال ڈٹھے دل بڑا خوش ہوئے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دی محنت کو بارگاہ ربانی دے اندر اللہ پاک قبول فرماوے۔ شاہ صاحب دی بڑی محنت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہترین کام ہے۔ حضرات اسا کو بھی کام دے اندر حصہ گھننا چاہیے ہے، اسا کو بھی بہترین بڑھنا چاہیے ہے۔ شاہ صاحب بہترین اور عظیم انسان ہیں، انہیں بہترین کام شروع کیتا ہوئے ہے، لہذا مسجد دے نال ہی تعمیر دا کم جاری ہے۔ تو سا تمام احباب دل کھول کے مسجد نال مرکز امام بخاری نال ضرور تعاون فرمے سو، دل کھول کے تعاون فرمے سو۔ میں مسافر آئے سے طالب علم آیا کھڑا ہی مرکز دے اندر، تو میں توڑے واسطے ضرور دعا کرے ساں، کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ مسافر دی دعا جلدی قبول ہوندی ہے۔ میں دعا کرے ساں اللہ تعالیٰ تو سا آئے ہوئے تمام مسلمان دے مال رزق دے اندر برکت پاوے، کوئی بندہ بھی خالی نہ ونجے۔ مرکز امام بخاری اور مسجد واسطے اور جرا نال ہی مدرسہ زیر تعمیر ہے، ان دے واسطے ضرور حصہ پا کے ویسو دل کھول کے تعاون فرمے سو۔ وآخر دعوت الحمدللہ۔